الرحمن الرحیم. مجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے بد نظری، غیبت اور دروغ گوئی ہوتی ہے، اصلاح فرما دیں. اپنی غلطی کا احساس، گناہ کا احساس، غلطی کا احساس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. بیماری کا احساس ہو تو علاج کی طرف دھیان جائے گا، بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو پھر علاج کی طرف کیسے دھیان جائے گا؟ یہ بیماری کا احساس یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. مجھ سے بد نظری ہوتی ہے، عرض کرتا رہتا ہوں بھائی، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں. کہ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں. اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے، چاہے 1000 دفعہ پڑھے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالنے سے بچیں. اور وہ اللہ کا شکر ہے پہلے ہی بچتے ہوں گے انشاءاللہ. اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں. بلکہ ہمارے بزرگ شاہ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو نصیحت فرماتے کہ ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے. اپنا تو بہرحال بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں، اور یہ علاج خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ہے کہ آپ مومنین کو فرما دیجیے وہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. آپ مومنوں عورتوں کو فرما دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، پس رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا دیے بس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسی معاف ہے، بس اپنے ارادے سے نہ ڈالیں اپنا. اللہ میں جانتا ہوں ہمارے ایک بھائی کہنے لگے میں حج کے سفر میں تھا، ایک کمرے میں وہاں ہے سرکاری، جیسے وہ سرکاری یعنی وہ یعنی سرکاری جو کیا کہتے ہیں نا سرکاری ہاں سرکاری اسکیم میں وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے. تو پرائیویٹ ہوتی ہے سرکاری، تو وہاں پھر ہے وہ تو ان کو پھر جو ایک کمرہ ملا، اس میں مسورات بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے. ایک کمرے میں جاتا مسورات پیچھے اور مرد حضرات اگلے حصے میں تھے. ایک ہی کمرہ، کوئی پردہ بھی نہیں تھا وہاں پر. لیکن ایک ساتھی کہنے لگے ایک کمرے میں رہنے کے باوجود میری غیر اختیاری طور پر کسی پر نظر نہیں پڑی. میں کمرے میں جھکا دیا تھا. تو بھائی جب آخر سامنے ہونے پھر آدمی بہت سنبھل کر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
غیبت اور دروغگوئی بھی ہوتی ہے۔ غیبت ہاں بس یہ بولنے سے پہلے سوچنے کی مشق کریں، میں جو زبان سے بول رہا ہوں اس کا میرے لیے کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے۔ اگر نفع والا بول رہے ہیں تو خوب بولیں، الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نیک بولیں، اپنی ضرورت کی جائز بات کریں، خوب کریں، اس میں کیا ہے۔ لیکن کوئی بس بلا ضرورت ہے، غیبت کہتے ہیں نا، ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے آگنا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اللہ یہ کہ جن کا فسق مشہور ہو جائے، گناہ مشہور ہو جائے، پھیل جائے بعد میں، اس کا بیان کرنا غیبت میں تو نہیں رہتا، لیکن بلا ضرورت ہے تذکرہ، بلا ضرورت یعنی اس قسم کے تذکرے سے بچنا چاہیے آپ نے۔ کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ کہ آپ سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کوئی نیک بول رہے آپ نے، اور یوگ کے تذکرے سے کیا ملے گا آپ؟ دروغگوئی، یہ جھوٹی بات، بس یہی ہے کہ جھوٹ کے جو نقصانات ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے قریب ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ سے رکھے۔ میں بد نظری سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، بچ نہیں پاتا۔ میرے ماں باپ کی خواہش کے مطابق میں کمپیوٹر کی تعلیم پڑھ رہا ہوں، 22 سال میری عمر ہے۔ میری پڑھائی ساری ٹھیک ہے انگریزی میں لکھا ہے انٹرنیٹ پر، میری ساری پڑھائی انٹرنیٹ پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت مواقع ہوتے ہیں کہ میں مد نظری کر لیتا ہوں۔ میرا تبلیغ میں 4 ماہ بھی لگے ہوئے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے بھی دیتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں روزانہ سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ کمپیوٹر پر نہ کچھ واقعی ایسے مناظر آ جاتے ہیں جن میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، بھائی کاشف صاحب لندن میں ہوتے ہیں، میں لندن 2 مرتبہ گیا، برطانیہ کے سفر میں تو میرے میزبان وہی تھے، تو خود مجھے بتلانے لگے، میں ان کے گھر پر ہی کام کرتا، بیچارے بڑے اچھے ہیں، خود ہی کہنے لگے کہ میں وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں، کہنے لگے میں کمپیوٹر پر کام کرتا ہوں، تو بعض دفعہ ایسی نامناسب شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، تو صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، کہ ان کے اوپر اچانک نظر پڑنے سے بھی دل مرجھا جاتا ہے، ایک صحیح سی آ جاتی ہے، تو خود مجھے بتلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ اپنی مہربانی فرمائے گی، جو فکر ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے، بہرحال کوشش کیا کریں۔ بہرحال وہی ہے، پھر اچانک اگر کوئی نظر پڑ جائے کمپیوٹر کے استعمال میں، اپنی کوئی ضرورت کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو بس یہ ہے کہ پھر بس اس میں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے، جتنا ہو سکے وہ کریں۔ پھر بھی کوئی اچانک کوئی نظر پڑ جائے، بس فوراً اپنی نظر کو ہٹا دیں، کوشش کریں وہ سوروں کو آگے پیچھے کرنے کی یاد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر بھی غیر اختیاری تو وہ خیال آ جائے تو معاف ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، اچانک نظر پڑ جائے پھر بھی کچھ خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو ان خیالات کو، وساوس کو، غلط قسم کی خواہش کو، اس کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ طرف ہمارے لگے کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ سوچیں، یہ معاف ہوگا۔
بس اپنا کسی جائز کام میں رہ جاؤں الحمدللہ۔ باقی ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہر ایک اپنا مبارک انداز تھا، وہ فرمائے لگے اچانک نظر پڑے تو فرمائیے بھی بعض دفعہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں 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 پہلے سے معلوم ہو کوئی یہاں پر بد نظری کا اندیشہ ہے تو وہاں پہلے سے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ ہاں ویسے پھر اگر اس کے باوجود پھر بھی کوئی اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، تو پھر حدیث میں عجیب فرمان النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک، ترمذی شریف میں حدیث شریف گزری النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک، النظرۃ الاولی لک، لکا میں لام نفع کے لیے ہے کہ النظرۃ الاولی لک، کہ پہلی نظر تو آپ کے نفع کے لیے ہے اور دوسری نظر آپ کے نقصان کے لیے ہے۔ پھر وہاں حاشیے میں بڑی عجیب توجہ لکھی ہوئی کہ پہلی نظر تو آپ کے نفع کے لیے، کیونکہ جو اچانک نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پڑتی ہے اس کے بعد خواہش ہوتی ہے میں اور دیکھوں، لیکن اس نے اپنے خواہش کو کچلا یا کرنا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ آگے ہم ہیں اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانوں کو بھی جانتے ہیں، چوریوں کو بھی جانتے ہیں۔ ارے شاہ کی محمد رحمۃ اللہ یہی مانا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، یہ آنکھ کس لیے سے دیکھ رہی ہے کہ میری ہر نظر پر رب کی نظر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اللہ، بس یہ سوچ کر اپنی نظروں کو جھکا لی، اپنی خواہش کو کچھ جلدی اللہ تعالیٰ تو پر میں اس خواہش کے کچلنے پر اس کو ثواب ملے گا الحمدللہ۔ پہلی نظر پر تو جو دل میں خیال آئے نا مزید اور دیکھنے کا، لیکن اس نے اپنی خواہش کو کچلا اور پامال کیا، اس کو خواہش سے کچلنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں دوسری مرتبہ اگر اپنے ارادے اور اختیار سے دیکھے گا تو وہ تو پھر ہے، پھر اس نے خواہش کو کچلا نہیں ہے اپنا، پھر تو کوئی مزید آگے بڑھ گیا تو پھر نقصان ہوا، پھر یہ نظر نقصان کی ہے۔ بہرحال کمپیوٹر کا استعمال احتیاط سے کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دیکھو اپنی حاضری خود لگائیں، ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں بہرحال پھر بھی وہ غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اس ہفتے میں 2 دفعہ شدید قسم کی بد نظری ہوئی، میں برائی میں مبتلا ہونے لگا، اللہ پاک نے بچا لیا اور پھر اللہ نے دونوں دفعہ توبہ کی توفیق بخشی۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ بری عادت سے جان چھڑا دے، علاج بھی تجویز فرما دیں، میرے اچھے رشتے اور جلدی شادی کی دعا کر دیں، فرما دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں۔ بہرحال یہ جو اپنی اصلاح کی فکر ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ جو پرچیاں ہیں یہ اصل میں یہ مرض ایک کا ہوتا ہے، اگر بیماری ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے۔ یہی پرچیاں اپنے ہمارے قابل حضرات کا سلسلہ رہا ہے الحمدللہ، یہ خطوط کے ذریعے ہم اپنی ان باتوں کی اصلاح کروا دیتے۔ چلو اب یہ بھی ایک اصلاحی چھوٹی چھوٹی مجلس، یہ بھی میرے بزرگوں کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات پرچی لکھ دیتے ہیں جو اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں، اپنی رحمت سے آپ کی خدمت میں اس کی کچھ نہ کچھ جو خیر کی بات ٹوٹی پھوٹی بات وہ اللہ کہلوا دیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال بد نظری سے اللہ نے کوشش کرنی ہے، ابھی بھی کر گیا ہوں کہ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیا کرنا ہے۔ یہ بھائی بد نظری کی وجہ سے جو آگے دیکھو میرے حرف فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی
باقی چیزیں ہیں بالکل سب بے مقصد ہیں اب اللہ اپنی مہربانی بس احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ سب کو اللہ عافیت سے رکھے آمین آمین ملتان میں آپ سے 2012 میں بیعت ہوں آپ کے بتائے ہوئے اذکار 30 کلمہ درود شریف استغفار کی پابندی کر رہا ہوں شروع میں پابندی نہیں تھی لیکن اب کر رہا ہوں روزانہ قرآن پاک کا 1 سپارہ تلاوت کرتا ہوں میری مصروفیت قرآن شریف پڑھانا اور امامت کرانا ہے میں چاہتا ہوں میری روحانی ترقی کے لیے آپ مزید کوئی اذکار تلقین فرما دیں آپ فرما رہے ہیں میری مصروفیت قرآن شریف پڑھانا اور امامت کروانا ہے دیکھو ہمارے میں دارالقرآن فیصل آباد میں تھا ہمارے قاری یاسین صاحب دام مقام عالیہ فرمانے لگے کہ شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتاتے تھے فرماتے تھے آپ کو قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے یا اللہ جو کو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا بس ایک حرف پڑھنا پڑھانا ثواب الحمدللہ اس لیے کہتے ہیں شیخ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں اللہ سب کے حالات کو دیکھ کر پھر ان کے لیے نسخہ تجویز کرتے ہیں بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر میں طبیعت خوب چلتی ہے پھر ان کی مصروفیات کو بھی دیکھتے ہیں پھر ان کو سامنے رکھ کر پھر ان کو تلقین کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ایک بڑے بزرگ حسن ودا کے تھے ماشاء اللہ وہ بڑی عمر کے بزرگ تھے ہر ذکر میں ان کی خوب طبیعت الحمد للہ کہتے ہیں 25 ہزار خوب ذکر کر لیتا ہوں تو ان کو پھر اجازت دے دیں آپ کر لیا کریں ان کی اور کوئی زیادہ اور مصروفیات بھی نہیں تھی آپ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے حضرت نے میرے حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تسبیح کی جا پر 12 تسبیحات حقیقت میں وہ 13 ہوتی ہیں 12 تسبیح کی جا پر 500 مرتبہ ذکر بتلایا 500 مرتبہ بتلایا کہ آپ 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا کریں 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا کریں پھر کلمہ طیبہ کا ذکر اسے کئی طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ میرے حضرت جو فرماتے ہوئے ہے کہ 7-8 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر آخر میں پورا کلمہ پڑھ لیا کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 7-8 مرتبہ پڑھ کر یا 9-10 مرتبہ پڑھ کر تو آخر میں پورا کلمہ پڑھ لیا ایک طریقہ یہ ہے ایک ہی ہے کہ شروع میں ہمارے میں سن 82-83 میں آج سے تقریباً نقل ہو یعنی تقریباً کتنا عرصہ ہو تو تقریباً 45-46 سال پہلے کی بات ہے میں اپنے ماموں کے ساتھ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نوچندی والی جمعرات نوچندی اسے کہتے ہیں نوچندی نیا چاند نظر آتا ہے چاند کا چاہے یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے نوچندی کہتے ہیں نوچندی والی جمعرات نوچندی اس میں یعنی ہر چاند کی تاریخ پہلی جمعہ
ویسے تو ہر جمعرات کو ہی یعنی وہاں پر وہ ذکر کا معمول تھا، تو مجھے معلوم ہے کہ نوچندی میں یہ کسی بہرا دیا تھا کہ جمعرات کے روز ہر جمعرات کو وہاں پر مریدین حضرات جمع ہوتے ہیں، خاص طور پر جو نوچندی حضرات اس میں زیادہ مجمع ہوتا تھا۔ میں بھی اللہ کا شکر ماموں صاحب کے ساتھ شریک ہوتا الحمدللہ۔ تو ہر کا انداز یہی تھا کہ پہلے 3 مرتبہ کلمہ تو یہ پڑھتے، پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آہستہ آواز سے پڑھ دیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل سادہ مقات علی ہی فرما رہے کہ کلمے کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کلمے کے جز تو جو ہی ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی وجہ سے یاد رکھنا، مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ یعنی بہت سے علماء کی رائے یہی ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ بہرحال بار پڑھ لیں یا کم از کم یہ ہے کہ 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، پھر آگے ہیں پھر لا الہ الا، تو ہر کا یہ تھا 3 مرتبہ شروع میں پورا کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں، پھر آخر میں ساتھ درود شریف پڑھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ لا الہ الا پڑھنے کے بعد پھر کلمے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کا ذکر۔ وہاں تو ضرب کے ساتھ بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب میرے حضرت فرمانے لگے ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں، اب ضرب کے ساتھ سب کے لیے ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب فرمایا چاہے بغیر ضرب پہ کر لیا کر، ہم نے بھی کیا ضرب کے ساتھ بھی کیا، اب کمزور اب میرے حضرت کبھی ہے میں بغیر ضرب پہ کر لیا کروں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اخیر میں جب 10 مرتبہ 100 ہے پوری تسبیح ختم ہوتی ہے، جب جتنے بار بھی کرتے 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، یا پوری تسبیح پڑھ لیں، اس میں گنجائش ہے، وقت کم ہو تو کم ہے، تھوڑا کروا دی کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو وہاں تو 10 دفعہ کر لیا 20 دفعہ کر لیا، بہت کم ہو باہر کلمہ طیبہ، پھر آخر میں پورا کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھ لیا، آسانی تو بہرحال ایک طریقہ یہ ہے۔ اور میرے حضرت جامع شفیع شیخ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت مفتی محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ میں کلمہ میں کلمہ تو یہ ہر بار پورا پڑھ سکتا ہوں، ہر بار پورا پڑھ سکتا ہوں، پھر میں پورا پڑھ لیا میں نے۔ تو بہرحال یہ سب طریقے کوئی پورا پڑھنا چاہے تو پورا ہی پڑھ سکتے ہیں ہم، ورنہ عام ہے میرے ہر قدرے ہے اور سب کا کوئی پورا پڑھنا چاہے پورا ہی پڑھنا چاہے، ورنہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور تسبیح کے آخر میں پھر پورا کلمہ پڑھ لیں۔ بقول سب طریقے ہیں، بزرگوں کی سب باتیں سامنے ہوں، اس سے ذہن کھلتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا، ہماری زندگی ٹوٹی پھوٹی گزری ہے، یہ سب حالات اپنے بزرگوں کے
دیکھے سنے پھر اپنے حضرت کے سائے سے بھی گزرا الحمدللہ تو بہرحال اس لیے جو بھی صحیح نہیں سکتے سب انداز میں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو بہرحال قرآن پاک آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. عام باقی اگر میں نے حضرت شاہ القادر رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، ہمارے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے. بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے، یا اللہ جو کو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا بھی انشاءاللہ ذکر اللہ میں داخل ہے. باقی کوئی الگ بھی اگر کوئی موقع مل جائے، کوئی راستے میں آتے جاتے یا کوئی اور کوئی تھوڑی بہت ہے الگ بھی کوئی کچھ تنہائی کا موقع مل جائے، اس میں چلو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر لیں. یہ بھی ذکر ہی تھا، وہ مزید اللہ پاک کا پیارا نام لے لیں. پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں. 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، وہ اپنی ہمت جتنی مرضی پڑھ لیں. ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ یقین بتلا رہا ہوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گیا آپ. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی. تو بہرحال ہے قرآن پاک اسی طرح اساتذہ کرام ہیں، ان کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے. گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا ہوا ہے. دیکھو نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، گویا کہ آپ نے زبان میں بولتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اب آپ کا زبان سے بولنا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے الحمدللہ. یہ تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لینا. یہ ذکر کا تعلق جس طرح زبان سے، اسی طرح ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی ہے. کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ ایک اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. اور امامت کرنا ہے. امام یہ سب کام بڑے ہی عظمت والے ہیں بھائی. میرے فرمانے لگے، میرے ایک صاحب کو کیا کرتے ہیں کہنے میں امامت کرواتا ہوں. فرمانے لگے بھائی امامت تو بادشاہت کا نام ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ امام ہوا کرتے تھے، اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ مسجد کے اندر موجود ہو اور وہ نماز پڑھانے کے اہل ہوں تو پھر مسلح پر کھڑا ہونے کا حق انہی کا ہی ہے اپنے، پھر کوئی اور مسلح پر نہیں کھڑا ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. بہرحال اسی طرح دیکھو کوئی بھی نیکی ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا یہ بھی نیکی ہے. ایک معمولی سی معمولی نیکی، معمولی سی معمولی نیکی میں نے رکھیا نا، جو کہا جاتا ہے معمولی سی معمولی نیکی، نیکی معمولی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. معمولی سی معمولی نیکی یعنی جس کا ادا کرنا آسان ہو. اب سبحان اللہ کہنا ایک معمولی سی نیکی، معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہے. راستے سے کانٹا ہٹانا یہ بھی ایک نیکی ہے. ایک معمولی سی نیکی، معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی معمولی ہے یا کرنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ جو معمولی یہ خود نیکی کی صفت نہیں، یہ صفت بحال ہی نہیں، بحال متعلق ہی ہے یا کرنا، یہ اس کی ادا کی صفت ہے. اگر ہم باقی جو نیکی ہے بھائی میرے فرمانے لگے ایک ایک نیکی قیمت دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر الحمدللہ، پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر الحمدللہ. جو کہا جاتا نہیں یہ معمولی سی نیکی ہے، مطلب یہ ہے کہ
معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہو، اس کا زبان پر لانا آسان ہو، اس کو کرنے میں اب راستے سے کانٹا ہٹانے کی اس کے ادا، یعنی راستے سے کانٹا ہٹانے میں کیا مشکل ہے؟ تھوڑا سا بس آپ نے کانٹے کو اٹھایا اور ایک طرف کر دیا، کتنی آسان زندگی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، میں ایک دفعہ بہاڑی میں جا رہا ہے، قریب ایک مدرسہ تھا بنات کا، وہاں پر حاضری دینے کے لیے راستے میں کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی، ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، کانٹے ایک طرف کر دیا، کانٹا ابھرا ہوا کافی، کسی کو لگ جائے تکلیف ہو جاتی ہے، بس وہ کانٹا اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ قریب ہی ایک مدرسے کے شیخ الحدیث بزرگ عالم دین فرمانے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے اماطۃ الاذی سے فرما دی، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہے ہٹانے سے فرما دیا کرنا ہے، راستے سے کانٹا دور کرنے سے اللہ نے بخش فرما دیا کرنا۔ اس لیے ہمارے مسکین بشری کے بڑے بزرگ فرمانے لگے نا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ الحمدللہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کے ہمارے سفر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر جب سے میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نقصان کبھی کوئی نقصان، اس لیے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اللہ کے بندوں، پہلی بات تو یہ سمجھیں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں تکالیف نہیں آئیں گی، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ایسی ہیں، بعض دفعہ اپنے بزرگوں کے ساتھ سفر کی، ہم سمجھتے کہ بھائی بڑے سفر کوئی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو ایسی گھڑی آئی کہ بالکل اللہ اللہ کر کے پہنچے اپنے اللہ۔ ہاں بعض دفعہ اللہ ضعفاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو کمزور بزرگ حضرات وہ تو کریں گے، لیکن ان پر ہی مجاہدہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ حج کے سفر میں تھے تو میرا خیال ہمارے حیاتی صاحب ان کی پھوپھی صاحبہ وہ آنکھوں سے نبینہ تھی، نبینہ بیچاری نبینہ بڑی عمر کی بزرگ خواتین تھی، اور شاید ان میں بعض نبینہ خواتین بھی تھی۔ اب ان کی برکت سے ہمیں اللہ نے ایسی جگہ پہنچا دیا، بالکل نہیں وہاں پر بالکل میدان فات نہیں، وہاں بالکل بڑے وہاں سے سہولت کی چیز، اور وہ چاول وغیرہ بنے ہوئے اور اللہ حضرات نا وہ پا کر لائے ہوئے، ان کو اللہ نے خوب میزبانی فرمائی، یعنی کھانے میں وہ سب چیزیں بالکل وہاں پر وافر مقدار میں۔ تو ساتھ ہی کہنے کہ بس بھائی یہ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کی برکت سے اللہ نے اکرام کیا سب کا۔ بہرحال پھر بھی کوئی مجاہدہ آ جائے تو پھر ہو جائے۔ نیک بننے کا مطلب یہ نہیں تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں تکالیف، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی جمعہ میرا کر رہا تھا، بھائی مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے۔ ہاں یہ نقصان کی چیز ہے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کسی غیبت نہ کرے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب والا معاملہ نہ کرے، یہ ہے گھاٹے کی چیز اپنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا روزی کا وسیلہ ہے، سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، لیکن پھر بھی کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، پھر یقین رکھیں کہ یہ نقصان یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔
خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ نقصان کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں آپ، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اور میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں۔ تو جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کبھی کبھی کر دیتا ہوں، نقصان میں بھی نون ہے اور نفع میں بھی نون ہے۔ آپ نقصان کے نون کو نفع کے نون سے بدل دیں الحمدللہ۔ آپ اگر صرف نقصان پر نہ رکھیں گے تو پھر تو آپ پریشانی ہوں گے، مایوسی ہوں گے اللہ۔ اور جب یہ سوچیں کہ اس نقصان میں اللہ مجھے کیا اجر دے رہے ہیں، کیا ثواب دے رہے ہیں، کیا آخرت میں کیا مل رہا ہے، پھر انشاءاللہ پھر یہ نقصان اوپر سے نقصان ہوگا، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اللہ حوصلے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ آپ سے الحمدللہ آپ سے بیعت کرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں۔ 5 سپارے قرآن پاک کے ہر روز تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کا عاشق بنائے، قرآن و حدیث والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت فائدہ ہوا ہے، آپ کو بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہرحال یہ تمام فوائد ہیں، بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت اور دعا کی برکت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بس بس یہی ہے کہ اپنے بزرگوں سے نسبت جڑ جاتی ہے۔ ہم تو درمیان میں ایک واسطہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اوپر جو سلسلے ہیں وہ بڑی برکت والے ہیں۔ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، پھر ان کی برکات بس متوجہ ہو جاتی ہیں اللہ، ان کی روحانی توجہات، ان کی برکت سے پھر انشاءاللہ تمام ہمارے خیر کے سلسلوں میں برکت۔ پھر بھی کوئی تھوڑی بہت کمزوری آ جائے پھر لگ گئے الحمدللہ۔ البرکات المکیہ بہت زیادہ لوگ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، میں بھی اس کو آپ سے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیا کریں۔ میں نے آج ایک بیان سنا ہے، نام میں نہیں لیتا ہوں، کوئی مفتی صاحب ہیں شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اس کتاب کے بارے میں غلط باتیں کر رہا تھا۔ بس دیکھو اللہ، باتیں کرنے والے بہت، یہ مقبول عند اللہ لوگ ہیں۔ ہمارے ہر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ میرے عظیم بزرگ استاد تھے۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں حلقہ غسل میں شریک ہوا، نماز جنازے میں شریک ہوا۔ یہ ہمارا مدرسہ محمدیہ کریم وہ ہم جو مدرسے کے طلباء ہی نے حلقہ کفن دفن کا بندوبست کیا۔ حلقہ قریب یہاں یعنی قبرستان میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ احاطے میں حلقہ کو دفن کیا گیا۔ حلقوں میں حلقہ کی قبر راستے قریب تھی بالکل، تو راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گا۔ اللہ یہ مقبول عند اللہ لوگ ہیں۔ اللہ بھائی اپنے بڑوں کے بارے میں اعتماد، اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن، عام مومن کے متعلق بھی آتا ہے ظن المؤمن خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو۔ چاہے کہ اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا، ان کے بارے میں کوئی ان کی عظمت میں دلوں میں فرق آ جائے، بالکل بھائی یہ بڑی
بس انہیں یہ نامناسب بات ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے وہ تو عظمت والی ہستی ہیں، وہ چلی گئی ہیں. اللہ ان کی مقبول عند اللہ ہونے کی اللہ نے دنیا میں اللہ نے ہے ان کی برکات ظاہر فرما دیا. کتنا بڑا سلسلہ ہے، خیر کا سلسلہ ہے. بہرحال البرکات المکیہ ہے، اور بھی حضرت کی مبارک کتابیں ہیں. ہم لوگ قصیدہ توبہ ہے، قصیدہ حسنہ ہے، یہ سب مبارک کتابیں الحمدللہ ہیں. ہاں اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن الحمدللہ. وہ مقبول عند اللہ کے کتنے لوگ ہیں الحمدللہ وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں اپنے ماشاء اللہ. باقی ہے ثواب ہی ثواب الحمدللہ ہے. ہاں نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں نہ. ہاں یہ فلاں کہہ رہا فلاں کہہ رہا. آج میں جمعے میرا کر رہا تھا بھائی خدا کے لیے آگے فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے. جا کر ہاں یہ مقبول ہستیاں ہیں، مقبول عند اللہ ہستیاں ہیں. آگے ان کی تمام خدمات مقبول عند اللہ ہیں الحمدللہ. انہیں کتابیں مقبول عند اللہ ہیں الحمدللہ. تو بہرحال ان سے خوب استفادہ کریں انشاءاللہ. اللہ کے ہم کتنے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں خود بھی جب ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ سفر میں گیا تو البرکات المکیہ کو رحم اللہ اپنے الحمدللہ ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں خاص طور پر البرکات المکیہ سے دروشی پڑھتا تھا الحمدللہ. اور بھی اسی طرح اپنے ہیں ہمارے بزرگوں کے یہ سب کتابیں برکت والی ہیں الحمدللہ. کسی مفتی کا لکھا ہے بس بھائی وہ ان کا بس وہ اپنا خیال ہے. یا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بس احتیاط کرنی چاہیے الحمدللہ. مجھے معلوم نہیں کون سے ہیں. ہم ان کے پڑوس میں رہے ہیں، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہے، ہمیں اندازہ ہے ان کی عظمت کا کیا عالم ہے الحمدللہ. ہاں کسی مفتی صاحب کو لکھا ہے وہ نقل ہیں بھی ہندوستان کے، ان بیچاروں کو کیا پتہ لگا تھا. ہم ہر کے پڑوس میں رہے نا، ہم ہر کو غسل دینے والے الحمدللہ. میرے عظیم بزرگ استاد الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. احتیاط کیا کریں، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ زبان کہیں زہر تو نہیں اگل رہی ہے. ہاں چلو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اس میں اور لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا لیکن مہاجرین نے لکھی ہے اپنا غلط خیال لکھا ہے انہوں نے. گجرات سے میری 4 بیٹیاں. آپ کو لکھوائی ہے تو پوری تحقیق کرنی چاہیے. اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ وہی. ہاں بس جہاں کے بھی ہوں بھائی اللہ ہدایت دے رہا ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے ہیں بس احتیاط کریں، نہ سنا کریں ایسی باتیں ان کی. میری 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، سب بچے الحمدللہ نیک ہیں، نماز روزہ ذکر اذکار
قرآن پاک کی تلاوت کے پابند ہیں، بڑی بیٹی عالمہ ہیں، بیٹا کاروبار کرتا ہے، نیک اور ذہین ہے، مدارس اور خیر کاموں میں خرچ کرتا ہے، لیکن بچے آپس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں ہے۔ ان کے لیے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ بس بچے ہیں، ان کو بس نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور محبت کی تلقین کرتے رہنا ہے، کہ میرے بچے آپس میں محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ تو بھائی الحمدللہ ہو سکے ان کو، بچوں کو نیک مجالس میں لاتے رہے، اور نہیں گھر میں کم از کم ہو سکے فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں۔ یہ ہمارے جماعت والے بزرگ حضرات ہیں نا، فضائل اعمال اس میں صحابہ کرام کے واقعات الحمدللہ ان کی محبت کے اور وہ خیر آپس میں برتاؤ کے واقعات پڑھنے سننے سے بھی دلوں میں نرمی آتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ بڑھتا ہے الحمدللہ اس سے۔ ایک اور پوچھ رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے گواہوں کی موجودگی میں 3 دفعہ ان کو طلاق دے دی، اگر ہے اور تحریر طور پر بھی طلاق لکھ دی، پھر اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لا کر دوبارہ مجھ سے نکاح کر لیا۔ بھائی ائمہ اربعہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نکاح نہیں ہے یا اب نہ یہ مجھ کو ملاقات کے لیے بلاتے ہیں اور نہ مجھے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ دوبارہ نکاح کو تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا ہے، یہ کہتے ہیں طلاق کے وقت حق مہر کا 50 لاکھ جو میں نے تم کو ادا کیا تھا واپس لے کر آؤ تو میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اب یہ بتائیں کہ میرا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے یا کہ نہیں۔ بہرحال جو صورت آپ نے لکھی ہے، 3 دفعہ ان کو طلاق دے دی ہے اور تہی توبہ بھی طلاق لکھ دی ہے، پھر آپ کا نکاح نہیں ہے، اسے بالکل یاد رکھیں۔ ہمارے ائمہ اربعہ کے نزدیک نکاح نہیں ہے، وہ تو جب تک ہے کوئی ہے بس اللہ تعالیٰ بہرحال اب نہیں، وہ حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی، اب حلال نہیں ہے۔ آخر نکاح ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بس بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنا۔ یہ بھائی طلاق کا لفظ ہے نا، بس اللہ اس طلاق کے لفظ سے لکوں سے دور رکھے اپنا۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو بس کوئی مجبوری ہو بس ایک طلاق دے کر بس فارغ کر دیں، وہ عدت گزارنے کے بعد خود بخود طلاق بین ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے گا، تاکہ یہ ہے کہ چلو کم ایک طلاق دی ہو دوبارہ پھر چلو کہیں صورت پیش آئے واپس، نہیں کوئی دوبارہ رجوع کی، تو پھر ورنہ پھر یہ ہے کہ جب تک یہ دوسرے خامن سے نکاح نہ کر لیں اور کم از کم ایک مرتبہ اس سے اپنی ہے جب تک کوئی اسے نکاح نہ کر لے اور ایک دفعہ اس سے ملاقات نہ کر لے یا جمع نہ کر لے، اس وقت تک وہ حلال نہیں ہو سکتی پہلے خامن کے لیے۔ تو اگر یہ جو صورت لکھی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ میں نے تبلیغ دین کتاب میں جھوٹ کے بارے میں مشق کر لیا، آگے مطالعہ کر لیں۔ بہرحال جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تبلیغ دین میں کھانے کا بیان مکمل ہو گیا ہے اور کسی درجے میں عمل بھی ہے۔ بھائی کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اب یہ مجاہدہ نہیں ہے، اپنی ہمت اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ بس آگے شروع کر دیا، ابھی اس کی مشق یہی، اب آگے دیکھیں۔ یہ تو کھانے کی تو کوئی مجاہدہ ہے ہی نہیں، آگا اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ بعض ساتھیوں نے تبلیغ دین پڑھ کر اس لیے ہم نے فائدے لکھ دیے وہاں پر، آپ فائدے ضرور پڑھ لیا کریں اگر افادات والی، ورنہ بعض ساتھیوں نے کھانے کا بیان پڑھا اور اس میں پھر کھانے میں کمی کر دی، اور بعد میں پھر وہ طبیعت میں ذوق کمزوری اور عبادات میں سستی۔
جزاک اللہ. کیا وقت ہو رہا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ میری نماز کے بعد مجھے کوئی تھوڑی سی بعض دفعہ تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ کو نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری عزیزہ ہیں، عالمہ ہیں اور 2 بچے ہیں. 9 سال سے شوہر سے علیحدگی ہے. دعا فرمائیں صلح کی کوئی سبیل نکل آئے. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو اللہ آباد رکھے اور آپس میں صلح اور اتفاق کی پھر اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. کچھ خواتین آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتی ہیں، اجازت مرحمہ فرمائیں. بہرحال جن خواتین کا اصلاحی تعلق ارادہ ہے ان کا تعلق قبول ہے. بس انشاءاللہ یہ بیعت ہو گئی. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر قریب ہوتے تو پردے میں کلمات کہلوا دیتے. گھر میں کہیں گھر میں یعنی قریب ہوتے تو پردے میں کلمات کہلوا دیتے. اگر دور سے کوئی رابطہ کرتے تو حضرت فرماتے کہ ان کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے، بس بیعت ہو گئے. باقی پھر 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں. نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. ایک تسبیح پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو انشاءاللہ پڑھ ہی لیں گے سب. باقی گھر میں اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت. پھر نیک مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ نے ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے. بس وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگے رہیں. بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی. مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ گھر والے بھی وہ بھی ہمارے ساتھ نیکیوں میں برابر کے شریک ہیں. آپ کو ایک وقت کھانا ملے، آپ کتنی مشکل پیش آئے گی. آپ گھر والے پورے شریک ہوتے ہیں ہماری نیکیوں میں. ہم تو کھانا جب دسترخوان پر لگتا ہے بالکل کھانا تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پہنچتے ہیں کھانے پر. آ گئے لیکن کھانے سے پہلے یاد رکھنا جو بیچاری کھانا پکانا تیار کرنا، اور وہ بعض دفعہ پورا دن لگ جاتا ہے. اگر مہمان آتے ہیں تو پورا دن لگ جاتا ہے کھانے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک دفعہ میں گوجرانوالے میں ایک جگہ تھا، وہاں پر ایک جلسے میں حاضری تھی، تو پھر آگے ایک اور جگہ پہنچنا تھا. پھر
لیکن وہ جو جو وہاں کے میزبان تھے ان سے میں نے کیا کہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، میں نے آگے جانا ہے، ذرا آگے پہنچنا ہے، پاؤ نے جاؤ سے دے دی، لیکن جب گھر پہنچے تو گھر والی ان سے لڑی یعنی ہم نے صبح سے لے کر شام تک کھانا تیار کیا ہے اور ان کو پھر مجھے اندازہ ہوا، لیکن بہرحال کچھ مجبوری بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ نے آگے وقت دے رکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی خیال ہے کہ وہ اس سے اندازہ ہوا گھر والے بیچاری جو گھر والے ہوتے ہیں وہ خواتین بیچاری وہ صبح سے لے کر شام تک ایسا وہ کھانا پکانا، سبزی کاٹنا بنانا، ایسی جو بیچارے موقع لگتا ہے اس میں، گھر والوں کی قدر کرنی چاہیے آگنا۔ اللہ تعالیٰ باقی جو ہے اگر ہو سکے ہمارے ہر مسلم محمد حسن صاحب کشمیر والے دام وقات مدالیہ خواتین حضرات کو یعنی بہشتی زیور کا جو 7واں حصہ ہے آداب کے متعلق ہے اس کے پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ بہرحال شروع سے ہی پڑھتے رہے اور پہلے 7واں حصہ بہشتی زیور کا 7واں حصہ جو آداب کے متعلق ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے رہے، گھر میں ہو سکے فضائل اعمال کی تعلیم کرتے رہے، اور بھی کوئی خیر کی بات اصلاح کے متعلق پوچھنی ہو وہ پھر اپنے کسی محرم کے ذریعے گھر کے ذریعے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جمعے کی مجلس ہوتی ہے، یہ سب سے سوال جواب سب کے لیے ہوتی ہیں۔ باہرات ہی مجلس ہے، آلات کے ذریعے سن لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال یہاں بھی باہر ملکوں میں بیچارے سن لیتے ہیں، الحمدللہ جہاں اللہ تعالیٰ کو پہنچتی آواز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن میں نے کہہ رکھا ہے تصویر نہیں لگانی، تصویر نہیں بنانی ہے، لگانا اور کوئی زبانی سننا چاہے سن لیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، بس بلا ضرور بچنا چاہیے اگر ہم دین کی بات بس شریعت کے دائرے میں جتنی پہنچ جائے بس اس میں برکت ہے۔ ہاں یہ جو ہے بالکل اللہ پاک نام و نمود سے بچائے، اس کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں آ کر۔ شیخ صاحب نے سری لنکا میں انٹرویو لیا، شاید انہوں نے کوئی شائع بھی کر دیا ہو، میں خیال اللہ تعالیٰ میں کہ تصویر نہیں لگانی، وہ لے کر بھی آئے تو کچھ اپنے وہ چیزیں میں کرنے نہیں، یعنی ان کا یہ کام نہیں کرنا، بس زبانی آپ پہنچا دیں جو آپ کو، اگر آپ کا ان کی خواہش ہے میں چلو کچھ آگے اس چیزوں کو پہنچا دوں، چلو ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ہے بغیر تصویر کے کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ جاگنا، ہاں یہ سب یہیں رہ جائے گی، جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں نہیں بنانے دیتا تصویر آ کر، جہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلے کیا کریں، تو بلا ضرورت ان چیزوں سے بچنا چاہیے اپنا۔ بھائی عبدالستار ہے، اچھا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ خیریت سے ہیں تو کرنا۔ ایک طالب علم ہے، اس کی بیوی کئی دنوں سے ہسپتال میں داخل ہے، اللہ پاک اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ میں نے گھر شادی کا کہا، ایک نیک صالح خاتون، ایک نیک صالح خاندان میں ایک نیک عورت تھی، وہاں کہا لیکن گھر والے راضی نہیں ہو رہے، پھر میں خاموش ہو گیا، دوبارہ تذکرہ نہیں کیا، مجھ سے بھولا نہیں جا رہا،
جب زیادہ دل پریشان ہوتا ہے 2 نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے رو لیتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں تاکہ میں بھول جاؤں، بہت دل پریشان ہوتا ہے۔ دیکھو کرتا رہتا ہوں، ایک ہے اپنی شادی کی خواہش ہے، تمنا ہے، بعض دفعہ یعنی کسی گھر کے بارے میں اچھے احوال کا علم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نامناسب طریقہ اختیار نہ کریں۔ اگر ہیں جو یہ فون وغیرہ ہیں، یہ موبائل فون وغیرہ ہیں یا ایسے، ان سے بالکل بچیں یا کرنا۔ بعض دفعہ نامناسب تعلقات کی وجہ سے ایک چاہت وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ طریقہ ہی غلط ہے یاد رکھنا۔ ویسے اگر کوئی ہے جیسے بعض خاندان ہے، ان کی اچھی شہرت کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے، تو ایک اپنی جائز خواہش ہے اور ایک ہے تو اپنی جائز خواہش کی نکاح ایک جائز خواہش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بھائی اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ میری ایک جگہ نکاح کی جائز خواہش ہے، پھر اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ اگر میرے لیے یہاں پر اگر خیر ہے تو یا اللہ اس کے اسباب نصیب فرما دیں، کسی اور جگہ میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، یا اللہ وہاں کے اسباب عطا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ جب اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ لیے کہتے ہیں حضرت حکیم رحمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو یا آخر دنیا ہے بھائی، یہ جنت تو نہیں ہے لیا کرنا۔ جنت کے بارے میں تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے اگلا۔ ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو چاہیں وہ ہو جائے، جہاں ہم نکاح کریں وہ ہو جائے لگنا، جہاں ہم رشتے کا کام ہے ہو جائے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ جھولی پھیلائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ۔ دنیا ہے نا بھائی، ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہے ہیں، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے۔ بس دنیا میں رب چاہیے، ان کی مان کر گزار لیں، ان کا کہنا مان کر، پھر آخرت میں من چاہیے آگا الحمدللہ۔ بھائی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے اللہ نے، بس یہ یہاں تو ہر روز جنازے نکل رہے ہیں۔ رات میں نے جنازہ پڑھا ہے، خاتون تھی، ان کا میرے رشتہ داروں میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر روز جنازے نکل رہے ہیں۔ بس اللہ دعا کیا کریں، بس اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ تو بہرحال ایک اپنی نیک جائز تمنا ہے، بس اپنی جائز تمنا کو، جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، پھر انشاءاللہ جہاں اگر یہ ہے جہاں خواہش ہے وہاں پوری ہو جائے، کسی اور جگہ اللہ پاک پورا کر دے، آ گئی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ ان کا اپنا انعام ہے الحمدللہ، جہاں اللہ نصیب فرما دیں۔ ان کے اپنے نوازنے کے طریقے ہیں۔ یہ حضرت جی، چلو یہ حضرت جی لکھا ہوا میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، حضرت فرمانے لگے کہ میرے شیخ حضرت
مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سرحد کے ایک علاقے کے بڑے بزرگ تھے. حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے سلسلے کی اجازت مرحمت فرمائی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حضرات حضرت سے متعلق ہو گئے، بیعت ہو گئے، تو پھر وہ رسول صاحب سے جب خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت کو یوں مخاطب کرتے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی. تو حضرت پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں. پھر اب دیکھو پھر ضرورت پڑتی ہے اپنے شیخ کی رہنمائی کی. حضرت بھائی مولانا ہمارے سادہ مقابلہ آ گیا، اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اپنے شیخ کی خدمت میں خط لکھا یا براہ راست پوچھا کہ لوگ آپ کی جگہ کے بعض لوگوں نے تعلق قائم کر لیا ہے. پھر وہ ادب سے کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی، حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں لیکن وہ حضرت جی کہتے ہیں. ان کے شیخ فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا. خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا. خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں یا کرنا، لیکن ان کو کہنے دو کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا یا کرنا. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمائے تعلیم کے اندر 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% استاد کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے. 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% استاد کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے. لیکن فرمائے یہ تصوف میں ہے، فرمائے تصوف میں یہ راہ سلوک میں یا کرنا، اس میں فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے. 100% یا کرنا. فرمائے 100% ادب کریں گے تب جا کر یہاں کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اذان کا جواب دے لیتے ہیں، پھر اس کے باقی مجلس نماز کے بعد ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر لا إله إلا الله. مختصر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اب اذان کے جب دعا پڑھ لیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لہر مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع عبداللہ بن میں اذان عشاء کی اذان ہوئی تو اذان کا جواب بھی دیا، پھر اور یہ دعا تو پھر یہ دعا اس میں وہ درجۃ الرفیع کے الفاظ ہی پڑھے. وہ درجۃ الرفیع تو اندازہ ہوا کہ بعض دعاؤں میں یہ الفاظ ذکر بھی ہیں بعد میں، لیکن عام طور پر جو یعنی اکثر جو کتابیں ہیں ان میں تو خیر نہیں، لیکن حضرت نے الفاظ پڑھے تو معلوم ہی ہوا کہ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں الحمد للہ کے درجے میں انشاءاللہ نے پڑھا ہے، اور بعض دعاؤں میں ذکر بھی ہیں. پھر ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں بیان فرما رہے، بیان کے دوران مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو حضرت نے بیان جاری رکھا اور پھر اذان کے بعد فرمایا کہ اب اذان کا اکٹھا جواب دے لو تو یہ بھی ہے، لیکن اور مزید مسئلے کے لحاظ یہ سب بزرگوں کی باتیں ہیں.
ہمارے ہر شیخ اور اگر مسئلہ یہ ہے کوئی دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہر کا سبق ہوتا ہے جامع شفیع میں اثر کی اذان ہو رہی ہوتی، ہر سبق کو جاری رکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ اگر کوئی پہلے سے کوئی دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش ہے الحمدللہ۔ یہ سب انداز ہے بزرگوں کا الحمدللہ۔ ہاں، اور اگر کہیں اذان کا جواب دینا مستحب ہے، دے لیں تو ثواب ہی ثواب الحمدللہ، تو اس کے سب مبارک طریقے ہیں۔ اگر پہلے سے کوئی دینی بات جاری ہو تو پھر جاری رکھنے کی گنجائش الحمدللہ، بعد میں اگر اکٹھا دے لیں تو ثواب ہی ثواب ہے، کل نہ دے سکیں تو گنجائش اس میں بھی الحمدللہ۔ یہ بھی ہمارے شاخیوں کو رحمۃ اللہ گئی کہ اذان ہو رہی، بیان جاری رکھا، پھر بیان کے بعد میں اب اکٹھا جواب دے رہا ہوں، وہ طریقہ بھی الحمدللہ۔ اور مسئلے کے لحاظ سے ہے، میں بھی کبھی کبھی اور بعض دفعہ کبھی الحمدللہ بیان مجلس جاری ہو تو جاری رہتا ہوں، عام تو کبھی ویسے کہتا ہوں بھائی بعد میں اکٹھا اذان کا جواب دے لیں، بطور تعلیم کر دیتا ہوں، جیسے اب یہ کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور بعض وقت کی قلت ہوتی ہے تو پھر کبھی رخصت پر عمل کر لیتا ہوں، چلو الحمدللہ، کیونکہ مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش الحمدللہ۔ ہاں، اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر یہی الحمدللہ پھر اذان کا جواب دے لیں تو ثواب ہی ثواب، ہاں نہ دے سکیں تو پھر بھی گنجائش میں دے لیں۔ میں بھی گھر میں ہوتا ہوں، بعض دفعہ کئی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں جب محلے کی جو اپنی مسجد کی جو اذان ہے اس کا جواب کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی کہیں بھول نہ جاؤں، ورنہ نہ ایک اذان کا جواب دیتا ہوں، لیکن اذانیں لمبی ہوتی ہیں بعض دفعہ، اس لیے پھر اذان ختم ہو جاتی ہے، پھر اکٹھا جواب دے دیتا ہوں الحمدللہ۔ اب یہاں ہمارے ساتھیوں بھی انہوں نے اذان دی، میری گھر والی کہنے لگے ان کی اذان سنت کے مطابق ہے، بالکل مختصر اذان دی الحمدللہ، اس کا جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی، وہ احساس بھی دے دیں۔ بعض ہوتے ہیں بڑا لمبا، بالکل اس میں انتظار کرنا پڑتا ہے کبھی، پھر ایسی کوئی اذان ہو تو پھر بس وہ یہی گا آخر میں اکٹھا جواب دینے، بس الحمدللہ اگر دینا ہو تو انشاءاللہ تو میں سولتے میں کروں تھا، وہ ہمارے ہندوستان کے مفتی منیر صاحب وہ کہنے لگے جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں نا خلاف سنت، ان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، وہ پھر بڑے حضرات وہی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال اذان کا جواب دینا ہمارے بزرگوں سے مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہر کی خدمت میں جامع شفیع کے مقدم فرمائے لگے جب صحابہ کرام کو معلوم اذان کے فضائل معلوم ہوا، اذان کے فضائل معلوم ہوئے کہ اذان کی اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے، تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور سارا ثواب تو مؤذن لے گئے، سارا ثواب تو مؤذن لے گئے، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا مثل ما قال المؤذن، جو کلمات مؤذن کہتے ہیں وہی تم بھی کہہ لیا کرو، تو جو ثواب ان کو ملے گا وہی تم کو مل جائے گا الحمدللہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں فرمایا قیامت کے دن جو مؤذنین ہیں ان کا ترہ سب سے بلند ہوگا، ان کا قدر سب سے بلند ہوگا الحمدللہ۔ ہاں مؤذن اذان دینے والوں کا میں ان کا قدر کیوں گا، انہوں نے اللہ پاک کے نام کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہری توبہ عظمت عطا فرمائیں گے کہ ان کا قدر سب سے اونچا ہوگا الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے اذان دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ، نیکی ہر نیکی اور ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے میں مسجد کا مؤذن ہوتا، اللہ کا نام ہوتا۔ یہاں لاہور میں ایک مسجد ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کیوری گراؤنڈ میں، وہاں پر ایک برگیڈیئر ہیں، پہلے اب تو مجھے معلوم نہیں کہ پہلے فوج کے ریٹائر ہوئے تھے، برگیڈیئر تھے، اور بس وہ مسجد کے مؤذن لگ گئے، اذان دیتے تھے وہ کافی عرصے تک وہ دیتے رہے، اب کافی یہاں پہ شاید معلوم نہیں کہ حیات ہیں کہ نہیں، وہ تھے برگیڈیئر یا
لیکن بس ریٹائر ہونے کے بعد بس مسجد کے اذان کی بس الحمدللہ وہ بس نے وہ مسئلہ سنبھال لیا الحمدللہ۔ اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ ہاں ہمارے حضرت استاد مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے تخصص پڑھتا ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہوا اور پہلے ہمیں سب پڑھا رہے، اذان کا وقت ہوا، مؤذن کہیں آگے پیچھے تھے، وہ خود ہی کھڑے ہو کر بس فوراً اذان شروع کر دیا، پہلے اذان دی اور پھر اس کے بعد میں نماز بھی خود پڑھائی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر خدمت کو اپنی ساز سمجھنا، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں آمین۔